السلام علیکم ٹو آل ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں ارطغرل غازی سیزن 4 ایپیسوڈ 30. اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے بہادر اپنے خیمے میں کاراجے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. اسی دوران وہ اپنے سپاہی کو اندر بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے ابھی فوراً کئی قبیلے جاؤ اور ارطغرل بے کو بتاؤ کہ میں جاودار قبیلے کا سردار بن گیا ہوں اور تمام قبیلے کے سرداران نے میری بیعت بھی کر لی ہے. اس لیے کل میں ارطغرل بے کو بات چیت کے لیے مرکزی خیمے میں دعوت دینا چاہتا ہوں. یہ سن کر سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے. دوسری طرف کئی قبیلے میں ارطغرل بے اپنے خیمے میں ارتک بے اور بامسی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اس دوران وہ بامسی سے پوچھتے ہیں کیا ترگت کی کوئی خبر آئی ہے؟ اس پر بامسی کہتا ہے نہیں بھائی، اب تک کوئی خبر نہیں آئی. یہ سن کر ارطغرل بے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اسی دوران کاراکیسر قلعے پر پہرا دینے والے سپاہی عبدالرحمن، گنکت اور دمرل اندر داخل ہوتے ہیں. ارطغرل ان سے کہتے ہیں میں نے قلعے کے دروازے کی اور نیکیا کے آنے والے راستوں کی نگرانی تمہارے حوالے کی تھی. کیا تم نے کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا؟ اس پر دمرل کہتا ہے ہم نے کسی کو بھی قلعے کے اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی راستے میں کسی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. پھر گنکت کہتا ہے جہاں پر ہم پہرا دے رہے تھے وہاں پر ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا. ارطغرل کہتے ہیں مرکزی راستے سے کوئی بھی اندر باہر نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی خفیہ راستہ بھی ہے اور انہوں نے خفیہ راستے سے نکل کر حملہ کیا ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اتنا دور جا سکیں جہاں پر منجنیقیں تیار کی جا رہی تھیں. اسی صاحب اس بارے میں ضرور جانتے ہوں گے. اگر وہ باہر آئے تو ہمیں اس بارے میں وہ ضرور کچھ نہ کچھ بتائیں گے. اس کے بعد ارطغرل بامسی سے کہتے ہیں فوراً سے سپاہیوں کو یہ کام سونپ دو، وہ یقیناً خفیہ راستوں کا پتہ لگا لیں گے. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کاراکیسر قلعے میں آرس ایک خط لکھ رہا ہوتا ہے. اسی دوران اتسی بے وہاں آ جاتے ہیں. آرس انہیں وہاں دیکھ کر کہتا ہے نکول تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس پر اتسی کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ فتح آپ کی ہی ہوگی، لیکن کچھ انتظامات کرنے کے لیے میں کچھ دن کے لیے نیکیا جانا چاہتا ہوں. یہ سن کر آرس کہتا ہے نہیں ابھی نہیں، مجھے تمہاری یہاں پر ابھی ضرورت ہے. اس کے علاوہ تم یہاں پر سونے کے ذخائر کے ذمہ دار بھی ہو. اتسی صاحب ایک بار پھر آرس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ قلعے کے باہر جا سکیں، لیکن آرس ان کی بات کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کل ارطغرل مرنے والا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی موت کے وقت تم میرے ساتھ ہو تاکہ تم حانی بازار کے مالک بن سکو. اسی دوران آرس کے پاس ایک قاصد آتا ہے. اس کے بعد آرس کہتا ہے نکول صاحب اب آپ جا سکتے ہیں. اس کے بعد اتسی بے وہاں سے آہستہ سے جانے لگتے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کی باتیں سن سکیں. اس کے بعد آرس اس آدمی سے کہتا ہے ریگورے سپاہیوں سے بچ کر خفیہ راستے سے باہر کی طرف جاؤ، یہ خط لے کر جاؤ اور شہنشاہ تک پہنچا دو. اسی دوران اتسی بے بھی آرس کی باتیں سن لیتے ہیں. اس کے بعد اتسی بے بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں. دوسری طرف جاودار قبیلے میں ترگت اپنے دانتوں سے اسلحان کی رسیاں کھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آخرکار اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس پر اسلحان بہت خوش ہو جاتی ہیں اور وہ بھی ترگت کی رسی کھولنے میں مدد کرتی ہیں. لیکن اسی دوران وہاں پر سانچار پہنچ جاتا ہے. یہ دیکھ کر وہ السلام علیکم ٹو آل ویورز. اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبرز ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس چینل پر ارطغرل غازی کے ایپیسوڈز اپلوڈ ہوا کرتے تھے، لیکن اب ارطغرل غازی سیزن 4 کے ایپیسوڈز ان اردو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس ایپیسوڈ کو پورا دیکھنے کے لیے اور ارطغرل غازی کے سبھی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ہٹ دا بیل آئیکن ٹو گیٹ دا نوٹیفیکیشن آف our latest episodes. And thanks for watching.